السلام علیکم جی. آج ہم موجود ہیں. آپ میری آواز میں تھوڑا سا سیڈنس محسوس کر رہے ہوں گے بیکاز اس بزنس سیٹ اپ سیریز کا یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے, اور اس لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے کہ فنڈ ریزنگ بیسیکلی کیسے ہوگی. فنڈز امپورٹنٹ ہیں کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے. وہ کیسے آئیں گے, یا آپ کے پاس خود ہی ہوں گے, یا آپ کہیں اور سے لیں گے, یا کیا کریں گے. سو اس حوالے سے ہم تھوڑے سے مختلف جنکچرز جو ہیں فنڈ ریزنگ کے, وہ ہم شاہ صاحب سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا آج میں جو ہوں اس طرح کی اسمائل نہیں دے پاؤں گا کیونکہ دس از دا لاسٹ ایپیسوڈ آف دا سیریز. آپ ماشاء اللہ اچھی ہیں, آپ پھر بھی اسمائل دے رہے ہیں, میرے سے نہیں دی جا رہی. ریزن بینگ کہ ہم نے بہت زبردست قسم کی یہ سیریز گزاری ہے, اور اس میں ساری سیریز میں جتنی ایپیسوڈ گزری ہیں ہم نے اس میں سے بہت زیادہ سیکھا ہے, اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اپلائی بھی کریں گے. سوال یہاں بڑا امپورٹنٹ یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ سب کچھ سیکھ تو لیا ہم نے, لیکن کیا فنڈ اگر نہیں ہوں گے تو سارا کچھ فیوٹائل نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز اگر آپ کے پاس ایز دے کال اٹ ان انگلش منی میکس دا میئر گو. سو اگر آپ نہیں کریں گے, اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اردو میں آئی تھنک اس کا محاورہ ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, رائٹ. سو شو ول یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ وداؤٹ اٹ. تو ایبسولوٹلی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, آپ کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے ٹو اسٹارٹ اینی بزنس. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اس کے کیا کیا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ فنڈ کو میسر ہونے کے لیے ضرورت ہے. کیا وہ میں اپنا اگر میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھیں کہ میں اگر بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, کیا میں خود اتنا ہی جو ہے بل گیٹس ہوں گا کہ میں خود ہی پیسے انویسٹ کر دوں گا, یا میں کچھ اور کروں گا, کس سے لوں گا, دوستوں سے مانگوں گا, یا کہیں اور جاؤں گا, کیا کروں گا؟ جی یہ اچھا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یوزلی جو لوگ بہت سارے آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں باٹل نیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو دس باٹل نیک, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. سو بہت سارے لوگ اس میں دل یہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں, اور بہت سارے میں سے ایک ہوں. اچھا اچھا, تو بہت سارے آئیڈیاز جو بریلینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بزنس میں اسی وجہ سے کنورٹ نہیں ہو پاتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا بریکنگ پوائنٹ, کہ اس میں آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات. تو دس از ناٹ اے باٹل نیک. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فنڈس آر کائنڈ آف تھنگ دیٹ کین بی ارینجڈ. آپ کو اس کے لیے ایونیوز پتہ ہونے چاہیے. فار ایگزامپل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس خود پیسے نہیں ہیں, کوئی بھی بزنس جو ہے نا اٹ نیڈس فنڈس. فار ایگزامپل اگر چھوٹا سا بھی بزنس آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے تو 10 سے 20 لاکھ اس کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے, اور اس بزنس کو سیٹ اپ کرنے میں آپ نے جو ایفرٹ کرنی ہے, اس میں وہ ٹائم لگانا ہے. سو اٹ مے لاسٹ اونلی 6 months اور 12 months, اور ہو سکتا ہے آپ کی پروفیٹیبلٹی, آپ کا بزنس پروفیٹیبل اتنے عرصے میں نہ بن سکے. تو آپ کو یو مائٹ نیڈ ملٹیپل انجیکشنز آف فنڈنگ, کہ آپ کو 6 months بعد ایک انجیکشن چاہیے, یا سال بعد چاہیے, پھر 2 سال بعد چاہیے. سو یو نیڈ ملٹیپل راؤنڈس آف فنڈنگ. تو سب سے پہلا جو اس میں اسٹارٹ ہوتا ہے نا, وہ جسے کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے آپ اپنی جیبیں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے. آپ اپنی وائف سے پتہ کریں گے, آپ اپنے فادر سے پتہ کریں گے, پیرنٹس سے پتہ کریں گے, فادر ان لا مدر ان لا سے پتہ کریں گے. سو یو ول اسٹارٹ لائک دس. ختم ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اچھا فرینڈس اینڈ فیملی, یو ول ریچ آؤٹ ٹو دیم, یو ول آسک دیم, ٹرائی ٹو گیٹ اے لون فرسٹ. قرض حسنہ جسے کہا جاتا ہے, جو آپ بعد میں ان کو ریٹرن کریں, اور آپ کے اوپر کوئی ایز سچ اس کے اوپر کوئی سود نہیں ہونا چاہیے, انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈلی آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ نہیں آپ کو مل پا رہا, تو پھر آپ نے اس طرف جانا ہے کہ آپ فرینڈز اینڈ فیملی سے آپ کچھ انویسٹمنٹ پکڑیں بائی میکنگ دیم این انویسٹر. دیٹ مینس کہ ان کو تھوڑی سی ایکوٹی آفر کریں اپنے بزنس کی. ایکوٹی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی بزنس سیٹ اپ کیا, تو اس میں فار ایگزامپل 100 شیئرس ہیں آپ کے بزنس کے. 100 شیئرز میں سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو 50 لاکھ روپے دیتا ہے, تو آپ اسے کہیں گے میں تمہیں 10% اپنی کمپنی میں شیئرز دے دوں گا, رائٹ. تو اس طرح انہیں شیئر ہولڈر بنا لیں, انویسٹر بنا لیں, اور ان کے ساتھ ایک ٹائم پیریڈ ایگری کر لیں کہ اتنے ٹائم کے بعد یو ول بی ایبل ٹو مٹیریلائز دس ایکوٹی. کیونکہ شروع میں اگر کسی کمپنی میں شیئرز دیے جائیں تو فوری طور پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ایسا. اٹ ٹیکس ایئرس فار دیٹ کمپنی ٹو میچور, اور ان شیئرس کو بعد میں پبلک ہوتی ہیں کمپنیز, تو ان کے شیئر کا کوئی بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہے, ان کو سیل کیا جا سکتا ہے, رائٹ. تو یہ چیزیں آپ تھوڑا سا ان کو کنوے کر دیں کہ کچھ ٹائم لگے گا اس کو سکسیزفل ہونے میں انشاءاللہ. یعنی آپ ان کو ایکوٹی پارٹنر بنائیں گے. ایکوٹی پارٹنر بنا لیں آپ ان کو. اور اگر آپ کے پاس فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے,
جو آپ کی ہیلپ کر سکے یا فنڈس نہیں ہیں. نہ میرے پاس پیسے تھے نہ میرے ہاں جی اکثر لوگ آئی تھنک جو پاکستان میں لوگ ہیں لڑکوں کے پاس بریلینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے پاس بٹ دے آر انیبل ٹو اینی تھنگ بیکاز دے تھنک دیٹ اف دے ڈونٹ ہیو فنڈز دین اٹس اے ڈیل بریکر دے کینٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا بیسٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں فیملی اینڈ فرینڈس کو اینڈ اسٹل نو بڈی ہیز دا منی سو دے جسٹ اسٹاپ رائٹ دین اینڈ دیئر. اچھا یہاں پہ رکنا نہیں ہے, یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو مزید تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یار اور کیا ایونیوز اویلیبل ہیں. نیکسٹ ایونیو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے کنٹری میں ایسے بہت سارے سرمایہ کار یا بزنس مین موجود ہیں جو کہ کچھ سرمایہ لگا کے کسی اچھے بزنس میں پروفٹ لینا چاہ رہے ہیں. تو انہیں انویسٹر کہا جاتا ہے, انہیں اینجل انویسٹر کہتے ہیں. اچھا تو اینجل انویسٹر ایسے لوگ ہیں جو آپ کے بزنس میں 10% 20% ایکوٹی لیتے ہیں اور آپ کو 10-20 لاکھ سے لے کے کروڑ روپے تک آپ کو انویسٹمنٹ دے دیتے ہیں. دیر آر سم ہو کین ٹیک ایون 50% ایکوٹی, ڈپینڈ کرتا ہے. میں یہاں تھوڑا سا رکوں گا, میں ایک چیز کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے سوال. آپ نے کہا وہ 10, 20 اور 50 لاکھ جی چھوٹے بزنس اسمال اینڈ میڈیم جو انڈسٹریز کے جو بزنس ہیں ان کے لیے نہیں ہے, نہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ان کے لیے بالکل. ٹھیک. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بزنس جو انویسٹر ہے وہ آپ سے اتنی ایکوٹی لے رہا ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے. آپ کا بزنس اگر بالکل ارلی سٹیج پہ ہے تو انویسٹر کین سے ابھی ایک آئیڈیا ہے جس میں آپ نے انویسٹمنٹ لے کے اس کو کنورٹ کرنا ہے رننگ بزنس میں, تو اٹس این ارلی اسٹیج. اس میں انویسٹر آپ سے 50% ایکوٹی بھی مانگ سکتا ہے. سو اٹس اے ریلیٹیو نیگوشیشن, اس میں آپ کو ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اینڈ دین ٹرائی ٹو کلوز اے ڈیل ایمیکیبلی جس میں کچھ ان کے لیے بینیفٹ ہو کچھ آپ کے لیے بینیفٹ ہو, رائٹ. اچھا اس کے بعد اٹ مائٹ ہیپن کہ آپ نے 1 سے 2 سال بزنس میں انویسٹمنٹ سے بینیفٹ اٹھایا, آپ کاروبار کے خاص لیول پہ لے کر آ گئے, اس کی رپورٹنگ آپ کو انویسٹر کو ٹائملی دینی ہے. ڈونٹ جسٹ ٹیک دا منی اینڈ دین نیور سی دا انویسٹر اگین, بلکہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے کہ انہیں ریگولر اپڈیٹس دیں, کوارٹرلی بیسس پہ ان سے ملیں, ان کو فیڈ بیک دیں. اگر وہ کہیں اور موجود ہیں دے آر بیسڈ ابراڈ دین شیئر این اپڈیٹ ود دیم آن اے کال اور وین ایور دے وزٹ پاکستان نیکسٹ ٹائم. تو ریگولر کانٹیکٹ میں رہنا اور بزنس کی پروسیس اور اپڈیٹ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مے بی آفٹر 1 or 2 years یو مے نیڈ فردر فنڈنگ جنہیں راؤنڈ اے یا راؤنڈ بی کہتے ہیں. تو جو آپ کا ارلی انویسٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے نا, اگر وہ آپ کو فنڈس دے سکے تو وہ دے دیں گے, نہیں تو اگر مزید فنڈس آپ کو چاہیے یا پھر وہ اپنے ساتھ اور انویسٹرس کو ملا لیں گے اور اسے سنڈیکیٹ کہہ دیتے ہیں یا وینچر کیپٹلسٹ کرتے ہیں. وینچر کیپٹلسٹ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کاروبار میں انویسٹ کرتی ہیں اور ایک خاص ایکوٹی لے لیتی ہیں اینڈ دے آر بگر سنڈیکیٹس آف بیسیکلی جن کے پاس فنڈز زیادہ ہوتے ہیں, جو وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنیز میں انویسٹ کریں اور اس میں سے ریٹرن آن انویسٹمنٹ حاصل کریں, رائٹ. اور یہ چیز وہ کرتی ہیں اور وہ آپ کو بگر سلائس آف انویسٹمنٹ دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل دے کین انویسٹ یو $1 million, $2 million. تو ملٹیپل راؤنڈز آف فنڈنگ ہوتے ہیں. انیشیل والے کو ہم اینجل راؤنڈ کہہ دیتے ہیں, جو سیکنڈ ہوتا ہے اس کو سیریز اے فنڈنگ کہہ دیتے ہیں, پھر جو نیکسٹ میں اس کو سیریز بی فنڈنگ کہتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ نے ROI کی بات کی وہ لیتے ہیں, لیکن گاڈ فاربڈ اگر آپ نے ایسا ایک بزنس اسٹارٹ کیا جی اور مے بی ان 6 months اور 1 year اور 2 year ڈاؤن دا روڈ وہ بزنس چلا ہی نہیں ہے اور آپ لاسز میں جا رہے ہیں, تو آپ اگلی جگہ تو جائیں گے دوبارہ کہ بھئی اگر وہ بندہ پچھلا نہیں کر رہا ہے یا وہ جو آرگنائزیشن ہے انٹیٹی ہے نہیں اگر کریں آپ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہوں گے صورت میں جو پچھلے والے ہیں جو جنہوں نے پہلے آپ سے انویسٹمنٹ کی تھی, ول دے بی بیئرنگ دا لاسز ود یو ایز ویل. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی رکھی ہوئی ہے, رائٹ, تو آپ نے ان کو شروع سے ہی کلیئرٹی دی ہوئی ہے اینڈ دے آلسو انڈرسٹینڈ دس ماڈل کہ جو پروفٹ یا لاس ہے وہ دونوں چیزیں بزنس کا حصہ ہیں اور مور دین 90% بزنس ویسے ہی فیل ہوتے ہیں. تو دے انڈرسٹینڈ آل دوز ڈائنامکس, رائٹ, ود دیٹ ان مائنڈ دے انویسٹ, رائٹ. اچھا اس میں سے جب وہ ایک انویسٹر کو انیشلی لاسز ہوئے ہیں لیکن اگر آپ آگے کامیاب ہو جاتے ہیں نیکسٹ راؤنڈ آف فنڈنگ لینے میں تو وہ لاسز کور اپ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے آگے جا کے اپنے بزنس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا اور پروفیٹیبل بنا لیا تو جو پیچھے والے لاسز ہیں وہ کور ہو جائیں گے. ٹو گیو یو این ایگزامپل, جو گوگل ہے یا امیزون ہے, فار ایگزامپل امیزون دے ریمینڈ ان لاسز فار ویری لانگ ٹائم, مطلب آلموسٹ آئی تھنک فار 15 years or so they were focusing on expansion. when focusing on expansion and global expansion تو آپ کے جتنے بھی کوئی آپ کے ریونیوز ہوتے ہیں یا پروفٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ری انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بزنس کے اندر, رائٹ. تو اگر آپ بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں جس کو بلڈ اسکیلنگ کہتے ہیں, اسکیل اپ کر رہے ہیں اور اس کو بہت فاسٹ کر رہے ہیں ریپڈلی, یو نیڈ اے لاٹ آف فنڈس. تو وہ فنڈز جو ہے نا آپ کو ایکسپینڈ کرنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں بٹ یو ریمین ان لاس.
سو کریم واز ڈوئنگ دا سیم. جتنے بھی ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ بزنس ہیں, اوبر ہے, دے ریمینڈ ان لاسز فار اے ویری لانگ ٹائم اینڈ دین دے بیکیم پروفیٹیبل. سو جو ارلی انویسٹرز ہوتے ہیں دے آر پارٹ آف دس فائنل, جو ایونچولی جو کمپنی پروفیٹیبل ہونا ہوتا ہے, ارلی انویسٹر گیٹس اے پیس آف دیٹ پائی ایز ویل, سو دے نو, دے انڈرسٹینڈ دیٹ. ہم ایکچولی وہ اینڈ پروڈکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جس میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زبردست چیز ہے یہ. جی, آپ کی اس کی میکنگ میں اگر آپ دیکھیں تو شاید پتہ نہیں کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کتنی ہارڈ شپس اس نے لی ہیں, اور سارا کچھ بالکل ایسے ہی ہے. کیا یہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مجھے چیز محسوس ہو رہی ہے, جو کہ ہر تمام ایپیسوڈ پہ میں نے محسوس کی ہے, کہ کیا سوشلائزنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کے لیے, کہ اگر آپ سوشل نہیں ہیں تو کیا پھر بھی آپ یہ ساری چیزیں اویل کر سکیں گے؟ دیکھیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ایسے موجود ہیں جو انویسٹرز ہیں جی ملک میں, تاکہ آپ ان سے جا کے میٹنگ کر سکیں, آپ ان کو اپنا سلائیڈ ڈیک دکھا سکیں. آپ کے سلائیڈ ڈیک میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. آر یو کورنگ یور پروڈکٹ ریلی ویل, یو آر ٹیلنگ دیم کہ کیا سولوشن ہے, وائی آر یو ڈوئنگ اٹ, اینڈ واٹ از دا بینیفٹ ٹو دا پبلک جو بھی اس کو یوز کرے گی, اور کس اسٹیج پہ ہیں ابھی آپ اس پروڈکٹ. یہ ساری چیزیں آپ سلائیڈ ڈیک میں, پچ ڈیک میں کور کرتے ہیں. دین یو گو اینڈ پچ ٹو دوز انویسٹرز جو آپ کو پتہ ہونا. تو ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ان کا پتہ آپ کو تبھی چلے گا جب آپ کی ایونٹس میں جاتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ موو اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز دے آر آلسو موونگ اراؤنڈ ان سرکلز اینڈ ان ایونٹس جہاں پہ ان کو دے آر ٹرائنگ ٹو ہنٹ فار گڈ اسٹارٹ اپس یا فار گڈ بزنسز جن میں وہ انویسٹ کر سکیں. تو آپ کو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو بی ویری سوشل. جو کمپنی کے فاؤنڈرز ہوتے ہیں یا اسپیشلی جو سی ای او ہوتا ہے, اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ دے شوڈ بی ویری سوشل اینڈ اٹینڈنگ آل دیز ایونٹس, تاکہ آپ کو جو انویسٹر ہے وہ کسی بھی پارٹی میں مل سکتا ہے. آپ کو ایک انویسٹر کسی دوسرے انویسٹر سے انٹروڈیوس کروا سکتا ہے. ایک انویسٹر ایسا ہے جو اس آپ کے ایریا آف ایکسپرٹیز یا جو آپ بزنس جس نش میں کر رہے ہیں, جس انڈسٹری میں وہ اس میں نہیں کرتا انویسٹ, بلکہ وہ آپ کو کسی اور انویسٹر سے ملائے گا جو اس میں انویسٹ کرتی ہے. سو دیز آر دا تھنگز دیٹ ہیپن آل دا ٹائم. اور آفٹن یہ اس طرح کی جو انویسٹرز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں نا, یہ انفارمل اور کیجول میٹنگز میں ہی چیزیں مٹیریلائز ہوتی ہیں. دس از ہاؤ آئی گیو یو این ایگزامپل. جو ارلی ڈیز میں گوگل میں رون کانوے ایک سلیکان ویلی کے بہت ایکسپیرینس قسم کے انویسٹر ہیں, اور ارلی انویسٹر ان فیس بک, گوگل اینڈ آل. اینڈ ارلی ڈیز ان گوگل, ایون وین بوتھ the founders of Google, they were still in university, Stanford, I think they were in Stanford University, and they were still working on Google, but they were working, they're keeping it low profile. Okay. Even then, somebody who knew them connected and introduced them to Ron Conway in one of the dinners, right, informal dinners, and from there they built a connection, and then Ron Conway ended up investing in Google. So this is what happens all the time in these circles. So it's very important to understand. جیسے پاکستان ہے, پاکستان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو کچھ پرومیننٹ وی سیز ہیں جو, اور جو اینجل انویسٹر ہیں, ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو بھی فاؤنڈرز انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے سرمایہ کار ایک ربیل ورائچ ہیں جو یو کے سے آئے ہوئے ہیں, ہی ہیز انویسٹڈ ان فیو اسٹارٹ اپس. ایک پٹاری ہے جس میں انہوں نے انویسٹ کیا. اس کے علاوہ ملٹیپل اسٹارٹ اپس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ آئی ٹو آئی کلثوم لکھانی ہیں جو ان میں انویسٹ کرتی ہیں. ندیم حسین ہیں جو ایزی پیسہ جنہوں نے بلڈ کی تھی, اینڈ دین دے سولڈ اٹ ٹو ٹیلینور. سو ندیم حسین ہیز کریٹڈ پلانٹ این وینچرز, جس میں وہ پلانٹ این از اے گروپ آف کمپنیز فاؤنڈیڈ بائی ندیم حسین, جس میں وہ کسی بھی نئے آئیڈیا بزنس کو ایکوٹی پے کے اوپر بائی کرتے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ انجیکٹ کرتے ہیں, اس میں اپنی ایکوٹی لیتے ہیں اور پلانٹ این گروپ آف کمپنیز کا حصہ بنا دیتے ہیں, اینڈ دین دے ہیو اٹ گرو فردر. ایکوٹی پارٹنر بن جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خرم ظفر لاہور میں ہی از لیڈنگ اے فنڈ, اور اس کے علاوہ سو دیر آر ملٹیپل پلیئرز ہو آر آپریٹنگ دیئر انویسٹمنٹ فرام. جیسے ریسنٹلی عاطف عوان ہے. دا کی تھنگ ہیپن, اس میں ڈسرپشن یہاں سے آئی جب کریم کو اوبر نے ایکوائر کیا فار $3.1 بلین بیک 2-3 ایئرس اگو. تو اس کے بعد وی سیز ریئلائزڈ, ایون گلوبل وی سیز ریئلائز دا پوٹینشیل ان پاکستان. تو ایک گوبی وینچرز ہیں جو کافی فیمس انویسٹرز ہیں ایشیا پیسیفک سائڈ کے. سو ہی اسٹارٹیڈ انویسٹنگ, ہی جوائنڈ ہینڈز ود فاطمہ وینچرز. تو فاطمہ گروپ آف کمپنیز کا یہ ہے, کمپنی ہے فاطمہ وینچرز. تو ہی جوائنڈ ہینڈز ود دیم اینڈ ہی اسٹارٹیڈ انویسٹنگ ان پاکستانی اسٹارٹ اپس. اینڈ ان ہز ورڈز, تھامس ساؤ ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں جو گوبی پارٹنرز ہیں, ہی سیڈ دیٹ پاکستان از ایٹ دیٹ کریٹیکل اسٹیج فار دا اسٹارٹ اپس ایکو سسٹم کہ جو چائنا نے اچیو کیا 20 ایئرز میں,
اور جو انڈونیشین میں نے اچیو کیا 10 ایئرس میں، پاکستانی اسٹارٹ اپس آر گوئنگ ٹو اچیو دیٹ ان نیکسٹ 5 ایئرس. سو دے آر ویری بلش آن اسٹارٹ اپس ان پاکستان. تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون لوگ ہیں یہ اور یہ کیسے مل سکتے ہیں، اور پلس آپ کو اپنا پچ ڈیک اور ساری چیزیں اس حساب سے بنانی ہیں جو ان لوگوں کو اپیل کر سکیں، بیکاز دیر آر ہنڈریڈز آف اسٹارٹ اپس اینڈ بزنسز ٹرائنگ ٹو پچ ٹو دیز پیپل. یعنی آپ کو بزنس پرپوزل بھی تو آپ کو ان کے پاس لے جانا پڑے گا نا فار دیٹ Exactly. کہ آپ کو کیا سیل کیا کر رہے ہیں بیسکلی. اگر وہ اف دے آر سیٹسفائڈ ود دا تھنگس کہ یار یہ چیز پروڈکٹ ہے تو پھر ہی وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اب یہ آج ہم نے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا فنڈ ریزنگ کا، اور اس کے بعد اب ہمارا بزنس سیٹ اپ سیریز کے حوالے سے دس از دا لاسٹ تھنگ جو ہم نے کی ہے آج. آئی وڈ اسٹرانگلی ارج اینڈ ریکویسٹ یو کہ آپ ایک دفعہ ہمیں اور آڈینس کو ذرا ڈیٹیل میں جو ہم نے سارا ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا ایک بار سمری میں تھوڑا سا بے شک 1-1.5 منٹ میں بتا دیں کہ ہمارا بیسکلی ایم کیا تھا اور ہم فائنلی کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، تاکہ ہم آفٹر دیٹ اگر کوئی لوگوں کو مزید سوال درکار ہو، کوئی کویشچن کرنا ہو، کوئی کامنٹ ہو ان کے، تو آپ سے کم پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ آخر میں کنکلوڈ کیا تھا بٹ وی اسٹل نیڈ ٹو نو دس. شیور. بیسیکلی اس سیریز کا مقصد جیسے ہم نے انیشلی بتایا تھا، دا پرپز از ٹو ایجوکیٹ پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان اسٹیبلشنگ بزنسز اینڈ اسٹارٹ اپس. اور اس میں ایم یہ ہے کہ ان کو پتہ چل سکے کہ کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے میں کیا کیا اسپیکٹس ہوتے ہیں جو کور کرنے پڑتے ہیں، اور جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا وائی پرپز از ویری امپورٹنٹ، ہاؤ ٹو وین یو گو اباؤٹ اٹ وائی یو آر گوئنگ ٹو ڈو اے بزنس، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے بعد what is it that you trying to do، اس کو آرٹیکولیٹ کرنا تاکہ اس کو آپ کے جو انویسٹرز ہیں یا جو پارٹنرز ہیں یا ایسوسیٹس ہیں یا جن کو آپ نے ہائر کرنا ہے وہ سب لوگ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور آپ ان کو اٹریکٹ کر سکیں. تو آپ کو اپنا واٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. واٹ از اٹ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو، واٹ پرابلم، جینوئن پرابلم دیٹ یو آر سالونگ، دیٹ از گوئنگ ٹو یو آر گوئنگ ٹو برنگ the change that you're going to bring, what solution that you're providing، آپ کی سیکرٹ ساس کیا ہے، ڈفرینشیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیمنگ، پوزیشننگ، مارکیٹنگ، برانڈنگ، ان چیزوں کو کور کیا. وائی آل آف دوز تھنگز آر امپورٹنٹ. ریسرچ کو کیا، کسٹمر ریسرچ کے اوپر ہم نے بات کی. اس کے بعد پھر ہم نے ویری امپورٹنٹ کہ انٹرنل ٹیم اور فاؤنڈرس کی ہائرنگ کیسے کرنی ہے اور آپ نے اپنے کو فاؤنڈرس کیسے سلیکٹ کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کور کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی جو سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، اینڈ ایونچولی فنڈ ریزنگ کیسے کرنی ہے، سو دیٹ یو کین کنورٹ یور بریلینٹ آئیڈیا انٹو اے سسٹینیبل بزنس. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کور کی ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے جو ابھی تک میں نے جو بزنس اسٹیبلش کیے ہیں، جو مسٹیکس میں نے اوور دا ایئرز ان میں کی، تو میں ان چیزوں کو شیئر کر سکوں اور اس سیریز میں ہم وہ چیزیں شیئر کر سکیں جو ہم نے مسٹیکس کی ہیں، ان سے ہم نے لرن کیا تاکہ لوگ جو نئے بزنسز اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں ان مسٹیکس کو اوائڈ کر سکیں. سو دیٹ از بیسیکلی دا آئیڈیا آف دس سیریز. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کا کنکلوڈنگ وے میں کہوں گا کہ ایک بہت زیادہ ایز اے ہول جو آپ نے بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ شاید آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کووڈ کے بعد چونکہ لوگ بہت زیادہ اب اپنی بزنسز کی طرف زیادہ آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ انڈیپینڈنٹ کام کیا جائے. اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر سکیں کہ یہ سارا ایز اے ہول تو سب جانتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ سب جانتے بھی ہیں، لیکن کیا ان میں کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم مس کر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یار یو اینڈیڈ اپ ود نتھنگ. سو دس از ویری گڈ جی. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب فار یور ٹائم. اور ہم ان شاء اللہ ول کم اگین ود اندر انٹرسٹنگ ایپیسوڈس آف سم سیریز جس کے لیے جو لوگوں کے لیے یقیناً ویلفیئر کے لیے اور فائدے کے لیے بہت زیادہ ہوں گی. آئی ہوپ سو فار دیٹ میٹر. جی ٹھیک ہے نا جی. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ. اگر آپ کو ایک دفعہ پھر جیسے میں نے پہلے کہا کوئی کامنٹ، کوئی کویشچن کسی بھی قسم کا ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ جو ابھی آپ کو جیسے میں ہمیشہ ورڈ بولتا ہوں تشنا رہ گیا ہے، تو آپ سید علی حسنین شاہ صاحب سے وہ پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور رسپونڈ کریں گے اور بڑی اچھی طرح رسپونڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تو شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ پلیز اگر جیسے آپ سے میں نے کہا کہ کامنٹس وغیرہ میں آپ دینے کے بعد آپ کو مجھے ویسے تو یقین ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آئی ہے، لیکن اس چیز کو اگر پسند آنے کا مظہر یہ ہے، اس کی ثبوت یہ ہوگا کہ آپ ان کو لائک کریں جا کے، کیونکہ لائک نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا آپ کو پسند آئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پسند آنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی امپورٹنٹ قسم کی آپ کو سیریز آتی رہیں، آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اور مزید کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.
اجازت دیجیے مجھے اور علی حسین شاہ صاحب کو, اینڈ ویل کم اگین. تھینک یو ویری مچ.